بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپیس جی کے اکیڈمی ملتان یوٹیوب چینل کے ساتھ مارسنین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے پاس اس وقت جو ہے پورے ملک سے جو ہے لوگ یہ بڑی ریکویسٹیں آ رہی ہیں کہ سر جو ہے آپ پوری کتاب ہی جلدی جلدی اپلوڈ کر لیں، تو یہ ایک ناممکن کام ہے جو آپ فرمائش کر رہے ہیں، لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ ہفتے کے اندر جو 7 دن ہوتے ہیں اس میں ایک دن ریسٹ کیا جائے، باقی 6 دن 6 لیکچر اپلوڈ ہونے چاہیے، اور میں پوری کوشش کروں گا۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک لیکچر ہم نے یہ بھی رکھا ہوا ہے، کوئی بھی ایک ٹاپک سلیکٹ کیا اور اس ٹاپک کو سلیکٹ کر کے اس کو آن لائن پڑھایا گیا، تو یہ جناب ہمارا وہ بھی ایک ہمارا کامیاب طریقے سے جاری ہے، اس کو بھی آپ جوائن کیا کریں۔ تو ہمارا جو ماڈل پیپر نمبر 182 اولڈ ایڈیشن کے مطابق اور نئے ایڈیشن کے مطابق 211 ماڈل پیپر نمبر اسسٹنٹ 2018 اینٹی ٹیررزم ہوم ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ پنجاب، آپ کو پتہ ہے کہ کوشچن نمبر 60 تک ہمارے ہو چکے ہیں۔ آج ہم نے 61 سے آگے شروع کرنا ہے۔ 61 سے جتنے بھی ہو جائیں گے آگے وہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ہو سکیں، اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی آپ کے دوست احباب ہیں ان سے جو ہے چینل کو سبسکرائب بھی کرایا کریں، اور ایسے لوگ جو کہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو ہے آپ کا نوٹیفیکیشن نہیں آتا، تو ان کو میں یہ بتا دوں کہ نوٹیفیکیشن آپ کو تب آئے گا جب آپ سبسکرائب کے ساتھ ایک بیل آئیکن ہوتا ہے، اس کو کلک کریں گے اور وہاں پہ دو آپشن ہوتے ہیں، پرسنلائز اور آل، آپ نے آل پہ کلک کر دینا ہے۔ تو جناب یہ آل پہ آپ کلک کریں گے تو پھر آپ کو ہر چیز کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آئے گا۔ تو کوشچن نمبر ہم 61 پہ چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ پہلا کوشچن ہے۔ کوشچن نمبر 61 ہمارے پاس ہے کہ وچ مسلم کنٹری از اسمالسٹ ان دا ورلڈ۔ جی ہاں، آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس جو مسلمانوں کے کتنے ممالک ہیں، یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے ٹوٹل ممالک جو ہے وہ 57 ہیں۔ مسلم کنٹریز جو پوری دنیا کے اندر مسلم کنٹری ہیں وہ 57 ہیں۔ اس 57 میں سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے جو ملک ہے، آبادی کے لحاظ سے وہ جناب انڈونیشیا ہے، اور آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا ملک مالدیو ہے، اور پاکستان آبادی کے لحاظ سے چھٹا بڑا ملک ہے دنیا کا، اور رقبے کے لحاظ سے پاکستان 33 نمبر پر ہے، 33ویں نمبر پر ہے۔ اسی طرح اگر رقبے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو قزاقستان جو ہے مسلم کنٹری ہے جو کہ سب سے بڑا ہے، پاپولیشن انڈونیشیا سب سے بڑا ہے، اور رقبے کے لحاظ سے قزاقستان سب سے بڑا ہے، اور سب سے چھوٹا بائی پاپولیشن مالدیو سب سے چھوٹا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح کوشچن نمبر ہم نیکسٹ پہ چلتے ہیں 62 پر۔ 62 کوشچن نمبر ہے کامن ویلتھ آف نیشن از این آرگنائزیشن آف 53 ممبر آف دیٹ واز موسٹلی فارمر ٹیریٹری آف دا برٹش امپائر، وچ کانٹیننٹ ہیز دا موسٹ نمبر آف کامن ویلتھ ممبر۔ تو یہ جناب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کامن ویلتھ آف نیشن کیا ہے، کب بنی، اس کے ٹوٹل ممبر کتنے ہیں، اور اس میں سے کون سے ایسے ممالک ہیں جو کہ برٹش کالونیز رہ چکے ہیں۔ تو یہ سوال بڑا ہی اہم ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے پاس کہ برٹش کالونی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر برٹش کا راج رہا ہو، جس طرح پاکستان اور انڈیا کے اوپر برٹش کا راج تھا، اور بالآخر جو ہے پاکستان نے بھی آزادی حاصل کر لی، انڈیا نے بھی حاصل کر لی، لیکن ہم آزادی سے پہلے برطانیہ کی کالونی تھی۔ تو یہ ایک سوال بڑا اہم تھا۔ تو جناب آپ کو پتہ ہے کامن ویلتھ آف نیشن کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ جناب لندن یو کے میں ہے۔ اس کے جو 53 کنٹریز ہیں، اس 53 کے اندر ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس کے اندر 53 میں سے 51 کنٹریز وہ ہیں جو برٹش کالونیز ہیں، برٹش کالونی یعنی برٹش کا قبضہ رہا ہے، اور 2 ایسے ممالک ہیں جن کے اوپر برٹش کا قبضہ نہیں تھا لیکن وہ بھی ممبر بنے۔ اب جو کامن ویلتھ آف نیشن ہے اس میں سے آپ کو پتہ ہے کامن ویلتھ آف نیشن جو ہے والنٹری ایسوسیشن ہے، انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے۔ یہ جناب آپ کو پتہ ہے کہ 11 دسمبر 1931 کو فارم کی جاتی ہے۔ سٹیچو آف ویسٹ منسٹر کے نام سے ایک سیمینار ہوتا ہے، وہاں پہ یہ بنائی جاتی ہے، اور پہلے جو اس کا نام تھا وہ تھا برٹش کامن ویلتھ آف نیشن۔ برٹش کامن ویلتھ آف نیشن شروع میں رکھا گیا، اس کے بعد برٹش لفظ ہٹا دیا جاتا ہے
اور اس کو صرف کامن ویلتھ آف نیشن کا نام لیا جاتا ہے، اور وہ جناب ہوتا ہے ایک برٹش کامن ویلتھ آف نیشن جب ہوتا ہے تو ایک لندن ڈکلیریشن ہوتی ہے. لندن ڈکلیریشن یعنی کہ لندن میں ایک کانفرنس بلائی جاتی ہے 28 اپریل 1949 کو. 28 اپریل 1949 کو لندن ڈکلیریشن میں اس کا نام برٹش کامن ویلتھ سے کامن ویلتھ رکھ دیا جاتا ہے. اس کے بعد بہت ہی اہم بات کہ 51 برٹش کالونیز رہ چکی ہیں، ٹھیک ہو گیا. اور کامن ویلتھ آف نیشن کی جو ہیڈ ہے، ہیڈ جو ہوتی ہیں وہ کوئین ایلزابتھ II ہے، اور اس کے چیئر پرسن پرائم منسٹر ہوتے ہیں، اور آج کل بورس جانسن ہے، ٹھیک ہو گیا. اور سیکرٹری جنرل جو ہے وہ پیٹریشیا ہے، PATRICIA پیٹریشیا، جن کا تعلق اسکاٹ لینڈ سے ہے. اور ایک بات اور کہ روانڈا اور موزمبیق ایک ایسے ممالک ہیں جو افریقہ کے ممالک ہیں جنہوں نے سب سے آخر میں یا ریسنٹلی انہوں نے جوائن کیا ہے. اب سوال یہ تھا کہ ٹوٹل جو 7 کانٹیننٹ ہیں، اس کانٹیننٹ میں سب سے زیادہ ممالک کون سے کامن ویلتھ آف نیشن کے ممبر ہیں اور برٹش کالونیز بھی رہ چکے ہیں. تو وہ جناب ہیں ایشیا کے. پہلے نمبر پہ ایشیا آ جاتا ہے، دوسرے نمبر پہ افریقہ. کوشچن نمبر 63 پہ چلتے ہیں. بہت ہی اہم سوال ہے. شاہ ولی اللہ was born to شاہ عبد الرحیم ڈیورنگ دا رین آف وچ مغل امپریئر. جی ہاں، شاہ ولی اللہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. شاہ ولی اللہ فیبرری 21 1703 مظفر نگر انڈیا میں پیدا ہوئے. ان کی وفات ہوتی ہے 20 اگست 1762 دہلی میں. شاہ ولی اللہ کے اوپر ایک اہم سوال یہ آتا ہے کہ برصغیر کی سرزمین پر بلکہ ایشیا میں سب سے پہلے قرآن پاک کا ترجمہ ٹرانسلیٹ قرآن پاک کو عربی سے پرشین میں کرنے والے شاہ ولی اللہ. ٹرانسلیٹ قرآن عربک ٹو پرشین فرسٹ آف آل کس نے کیا؟ شاہ ولی اللہ. جی ہاں، شاہ ولی اللہ جو ہے 1703 میں پیدا ہوتے ہیں. اور اس وقت سوال یہ تھا کہ جب شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے تو اس وقت مغل میں کون سا بادشاہ حکمران تھا؟ جی ہاں، اورنگزیب عالمگیر صاحب جو تھے، جن کا جو رین ہے، دور حکومت ہے، وہ 1658 سے 1707 تک ہے. تو 1703 میں یہ شاہ ولی اللہ صاحب پیدا ہوتے ہیں، اور 1707 میں آپ کو پتہ ان کا اینڈ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے اورنگزیب عالمگیر کے دور میں شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے. اور شاہ ولی اللہ کے اوپر کون سا اہم سوال آتا ہے کہ ٹرانسلیٹ قرآن عربک ٹو پرشین. سب کانٹیننٹ میں سب سے پہلے قرآن پاک کا ترجمہ کس نے کیا؟ شاہ ولی اللہ. کس زبان میں کیا؟ پرشین میں کیا. کوشچن نمبر 64 پہ چلتے ہیں. 2017 US عرب سمٹ واز ہیلڈ ان وچ سٹی. یہ بڑا اہم سوال ہے کہ US عرب سمٹ آپ کو پتہ ہے جنوری 20 2016 کو حلف اٹھاتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. جی ہاں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب حلف اٹھاتے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ سب سے پہلا دورہ کسی ملک کا کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں سعودی عرب عرب کنٹری میں. وہ 20 مئی 2017 کو دورہ کرتے ہیں، پہلا دورہ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جب وہ یہ دورہ کرتے ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہلی بار سعودی عرب کا، تو اس کے اندر یہ جو US عرب سمٹ ہے، ایکچولی یہ ایک سیریز آف 3 سمٹ یعنی جب اس کا دورہ ہوا اس وقت 3 سمٹ کرائے گئے. فرسٹ آف آل پہلا سمٹ یہ تھا کہ 1 bilateral میٹنگ بٹوین USA اینڈ سعودی عرب. سعودی عرب کے شاہ جو ان کے شاہ ہیں سعودی عرب کے، ان کے درمیان اور USA پریزیڈنٹ کے درمیان بائیلیٹرل میٹنگ ہوگی. اس میں کافی سارے معاہدوں کا اعتراض کرتے ہیں. پہلا سمٹ یہ تھا. دوسرا سمٹ تھا 2 ملٹی لیٹرل میٹنگ بٹوین گلف کارپوریشن کونسل اینڈ ادر مسلم کنٹریز، جس کے اندر 55 مسلم عرب کنٹری کے لیڈروں نے شمولیت اختیار کی تھی، شامل ہوئے تھے، اس سمٹ میں شامل ہوئے تھے. اور ان کے اندر وہ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ کیا اور تجارت کے کافی سارے ایگریمنٹ کیے. تو ایک دوسرا ایگریمنٹ کیا جاتا ہے جناب ٹریڈ ایگریمنٹ. سب سے پہلے ٹریڈ ایگریمنٹ ہوتا ہے، پھر عرب اسلامک سمٹ ہوتا ہے، پھر US
گولف کا کارپوریشن کونسل سمٹ ہوتا ہے. یہ 3 سمٹ ہوتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی میٹنگ کے دوران. ٹھیک ہو گیا. اس کو ویسے میں لکھ دیتا ہوں کہ یہ سیریز آف 3 سمٹ میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں. جی ہاں, یہ وہ سمٹ ہیں یو ایس عرب سمٹ. فرسٹ سمٹ ہوتا ہے ٹریڈ ایگریمنٹ کا, دوسرا ہوتا ہے عرب اسلامک سمٹ, تیسرا ہوتا ہے یو ایس جی سی سی سمٹ. گولف کارپوریشن کونسل سمٹ یہ کب ہوتا ہے؟ 20-21 مئی 2017 کو. اور کون سی جگہ پہ ہوتا ہے؟ سعودی عرب کے شہر ریاض میں. ریاض سعودی عربیہ. تو یہ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. کوشچن نمبر نیکسٹ پہ چلتے ہیں. 65 کوشچن ہے. وہ 65 کوشچن میں یہ کہتا ہے کہ مارگلا ہلز آر ہل رینج ان پارٹ آف وچ مونٹائن رینج. مارگلا ہل آپ سب اس کا اسلام آباد میں جانا ہوا ہوگا. تو ہم جب دمن کوپ کی طرف جاتے ہیں, اوپر پہاڑی کی طرف جاتے ہیں ٹیکسی کروا کے, ایکچولی وہ جو پہاڑی ہیں ان کو دامن کوپ پہاڑی جو ہے وہ مارگلا ہل کا پارٹ ہے. مارگلا ہل کا جو پارٹ ہے وہ کو ہمالیہ رینج جو پاکستان میں ایک رینج ہے, کو ہمالیہ رینج کا یہ پارٹ ہے مارگلا ہلز. اور یہ نیشنل پارک نارتھ آف اسلام آباد کے قریب ہے. اسلام آباد کے شمال سائڈ پہ ایک نیشنل پارک ہے, نیشنل پارک کے اوپر یہ بات موجود ہے. اس کی جو ہائٹ ہے وہ 1604 میٹر ہے. اور اس کی سب سے جو بڑی پیک ہے اس کو کہتے ہیں, جو بڑی چوٹی ہے اس کو کہتے ہیں ٹلا چورونی. ٹلا چورونی CHAROUNI چارونی. ٹلا چورونی اس کی سب سے بڑی پیک ہے. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ, اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ مارگلا ہل جو ہے یہ مری ہل کا بھی پارٹ ہے. مری ہل جو مری والی سائڈ پہ جو چوٹی ہے اس کا پارٹ ہے. کوشچن نمبر 66 پہ چلتے ہیں کہ ویئر از دا ہیڈ کوارٹر آف ایشین ڈیولپمنٹ بینک. ہاں جی, یہ سوال تھوڑا سا امپورٹنٹ بھی ہے اور اس کو آپ کو لکھ کے دینا پڑے گا کیونکہ یہ ویری امپورٹنٹ کوشچن ہے. تو یہ جناب ہمارے پاس ADB ایشین ڈیولپمنٹ بینک, اس کو فارم کیا جاتا ہے جناب 19 دسمبر 1966 کو. اس کا ہیڈ کوارٹر مینڈولا یونگ سٹی آف منیلا فلپائن. فلپائن کا ایک ضلع ہے, ڈسٹرکٹ ہے فلپائن. فلپائن کا ایک سٹی ہے منڈولا یونگ, وہاں پر یہ جو ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا ہیڈ کوارٹر ہے. اس کا جو مین پرپز ہے وہ جناب سوشل اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ ان ایشیا. ٹھیک ہو گیا. ایک بات اور یاد رکھیں کہ اس کے ٹوٹل جو ہے 31 فیلڈ آفس ہیں جن کا کام پروموٹ سوشل اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ ان ایشیا. اس کے بعد کوشچن نمبر چلتے ہیں نیکسٹ 67 پر. فیمس فزیشین اینڈ الیکٹریکل انجینئر نکولا ٹیسلا انوینٹڈ وچ آف دا فالوئنگ. جی ہاں, یہ بڑا اہم سوال ہے. نکولا ٹیسلا انوینٹر ہے, انجینئر ہے, میکینیکل انجینئر ہے, الیکٹریکل انجینئر ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ جناب کروٹیا کے شہر سیمل جان میں پیدا ہوا 1856 میں. ان کی وفات ہوتی ہے USA میں 1943 میں. 86 سال کی ان کی عمر تھی. یہ جناب ایک یونیورسٹی تھی جس کا نام تھا گریز یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی. تو یہ جناب پریکٹیکلی کام زیادہ کرتا تھا, تھیوریٹیکلی کام کرتا تھا, تو اس کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا. تو یہ ڈراپ آؤٹ کر دیا گیا اس کو. اس کی انجینئرنگ مکمل نہیں ہوئی, لیکن اس نے جو ہے الیکٹریکل انجینئر, میکینیکل انجینئر کے طور پر کام کرنا شروع کیا. اور انہوں نے انڈکشن موٹر, ٹیسلا کوائل, ریموٹ کنٹرول اور بے شمار ایجادات جو ہے, یہ جو جس طرح بیٹری وغیرہ ہے, یہ بھی ان کی ایجادات میں سے شامل ہے. تو انہوں نے اتنی ایجادات کی کہ ان کو ایجادات آج بھی موجود ہیں اور رہتی دنیا تک انشاءاللہ یہ موجود ہی رہیں گی, کیونکہ یہ زندگی کا بیسک نیڈز آف لائف بن سکتے ہیں آپ کو. اس کے بعد جو ہے ان کو, یہ ان کی وفات USA میں ہوتی ہے نکولا ٹیسلا کی, لیکن ان کو دفنایا جاتا ہے سربیا میں دفنایا جاتا ہے. کوشچن نمبر 68 ہے جی, میڈولا اوبلیگنٹا از اے پارٹ آف. بہت ہی اہم سوال ہے ویسے. میڈولا اوبلیگنٹا, اس کے بارے میں تھوڑا سا لکھ کے بتاؤں تاکہ آپ کبھی بھی نہ بھولیں. یہ جناب میں نے آپ کو, جو ہمارا دماغ ہوتا ہے, برین ہوتا ہے, وہ ایسے ہی بنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب دماغ کے جو حصے ہیں, سیریبرم سب سے بڑا فرنٹ سائڈ پر جو سب سے بڑا پارٹ ہے وہ سیریبرم ہے.
سیریبرم جو میڈ آف لیفٹ ہوتا ہے اور یہ سمالس پارٹ ہوتا ہے. اس کے بعد برین سٹیم ہوتا ہے جو کہ میڈولا اوبلیگنٹا اس کا پارٹ ہوتا ہے, اور یہ مڈ آف برین یہ اس کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد یہ ایک میں نے اس کا نقشہ بنایا ہے, تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ والی جو جگہ ہے نا, یہ والی اس طرح یہ ساری لیفٹ, یہ کون سی جگہ کرائے گی؟ سیری برم گلینڈ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو جگہ ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں اس سائڈ پہ کتنا بڑا حصہ ہے, اور یہ والی چھوٹی جگہ ہے اس کو کہا جاتا ہے سیریبیلیم. ٹھیک ہو گیا. اور یہ والا جو کہا جاتا ہے میڈولا اوبلیگنٹا, اس کو کہا جاتا ہے برین سٹیم. برین سٹیم اسی کے اندر میڈولا اوبلیگنٹا ہوتا ہے. تو یہ جو دماغ کے جو حصے ہیں یہ 3 امپورٹنٹ ہیں جو آپ نے اچھی طرح سے کرنے ہیں. انسان جو سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ بھی میڈولا اوبلیگنٹا کے اندر ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. کوشچن نمبر نیکسٹ پہ چلتے ہیں 69 کے اوپر. 69 کوشچن ہے وچ میٹرالوجی از اے برانچ آف سائنس وچ میٹرالوجی ایکچولی ویدر کو ڈیل کرتی ہے. میٹرالوجی از اے اسٹڈی آف ویدر, موسم کے بارے میں. تو یہ موسم کے بارے میں میٹرالوجی کرتی ہے, اور پاکستان کی اس وقت جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ویدر کو انفارم کرنے کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو بتاتا ہے کہ کب بارش ہوگی گا, تو اس ڈپارٹمنٹ کو میٹرالوجی ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں. کوشچن نمبر نیکسٹ چلتے ہیں 70 پہ چلتے ہیں. وچ بون از دا لارجسٹ اینڈ اسٹرانگسٹ آف آل. آپشن نمبر ڈی جو فیمر ہے. فیمر جو ہے ران کی ہڈی کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ جو ہمارا یہ جوڑ ہوتا ہے, جو مطلب ہے ٹانگ کے درمیان والا جو حصہ ہے ٹکنا ہے, اس کے اوپر اور کمر کے درمیان والا جو ہڈی ہے اس کو ران کی ہڈی کہتے ہیں, اور یہ سب سے لمبی اور سب سے مضبوط ترین ہڈی ہوتی ہے. اس کے بعد یہ جو فیبولا ہے, فیبولا جو ہوتا ہے یہ نیچے جو آپ کا ٹکنا ہے اس کے نیچے جو آپ کی لیگز ہوتی ہے اس کے درمیان 2 ہڈیاں ہوتی ہیں, ایک ٹیبیا ہوتی ہے اور ایک فیبولا ہوتی ہے. فیبولا جو ہوتی ہے وہ پتلی ہڈی ہوتی ہے, اس کو کاف بون بھی کہا جاتا ہے. یہ لیفٹ بون آف ٹیبیا, یہ ٹیبیا کے لیفٹ سائڈ پہ ہوتی ہے. اس کے بعد لمبر. لمبر جو ہوتی ہے کمر کے پچھلے سائڈ والی ہڈی کو کہا جاتا ہے, لوور بیک سائڈ پہ ہڈی جو ہوتی ہے. اس کے بعد ہے پٹیلا. پٹیلا جو ہوتا ہے یہ جو ہمارا ٹانگوں کے اوپر جو ہمارا ٹکنا ہے اس کا جو مطلب ہے کہ جوائنٹ سسٹم ہوتا ہے اس کے درمیان سب سے چھوٹی ہڈی جو ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے. کوشچن نمبر 71 پہ چلتے ہیں. جوناگڑھ واز دا برٹش اسٹیٹ whose Nawab acceded to the dominion of Pakistan. Now جوناگڑھ is in Scythia. دیکھیں جی, جوناگڑھ ایک پرنسلی اسٹیٹ تھی, جیسے باولپور ہے, گلگت بلتستان ہوتی تھی, جہاں پہ نواب لوگ رہتے تھے, پرنسلی اسٹیٹ تھی. تو یہ جناب ویسٹرن انڈیا کا آج کل حصہ ہے, اور اس کے آخری جو نواب تھے ان کا تھا نواب محبت خان جی. محبت خان جی جو کہ 1911 سے 1948 تک رہے. اس کے اوپر یہ پرنسلی اسٹیٹ کس کا حصہ ہے؟ انڈیا کا حصہ. کوشچن نمبر 72 پہ چلتے ہیں کہ 72 کوشچن ہے دا ٹائٹل آف سیف اللہ واز گیون ٹو. سیف اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ 71 ہو گیا. 72 سیف اللہ جو ہے حضرت خالد بن ولید یعنی اللہ تعالیٰ کی تلوار. سیف اللہ کا مطلب کیا ہے؟ خالد بن ولید اللہ تعالیٰ کی تلوار. آپ کو میں نے باقی بھی جتنے بھی ٹائٹل تھے امپورٹنٹ پرافٹ کے اباؤٹ وہ بھی سارے بتائے تھے کل. آپ کو پتہ ہے صفی اللہ حضرت آدم علیہ السلام, ذبی اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام, روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام. یہ سارے میں نے آپ کو کل بتایا تھے. اس کے بعد کوشچن نمبر 73 پہ چلتے ہیں. واٹ واز دا نیم آف دا کمیشن وچ واز فارم آفٹر دی ڈیبیکل آف ایسٹ پاکستان. آپ کو پتہ ہے 16 دسمبر 1971 کو ایسٹ پاکستان یعنی بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ نہیں رہتا اور وہ علیحدہ بن جاتا ہے, وہ اپنی علیحدہ ریاست قائم کرنے کا اعلان کر دیتا ہے. اس کے بعد ایک کمیشن بنایا جاتا ہے جس کمیشن کا نام ہوتا ہے حمود الرحمان کمیشن. حمود الرحمان کون ہے؟ ایکچولی کافی لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ حمود الرحمان کون ہے. حمود الرحمان بنگال چیف جسٹس, بنگال کی جو سب سے بڑی عدالت تھی اس کا چیف جسٹس ہے, اس کا نام تھا حمود الرحمان.
اس کی نگرانی میں یہ کمیشن بنایا جاتا ہے، اور یہ کمیشن بنایا جاتا ہے 26 دسمبر 1971 میں، یعنی فال آف ڈھاکہ کے 10 دن کے بعد یہ بنایا جاتا ہے، اور اس کی فائنل رپورٹ آتی ہے 1972 میں، جولائی 1972 میں، اور اس میں بھارت کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے۔ ایکچولی حمود الرحمان میں یہ ایک وار انکوائری کمیشن تھا جس نے یہ فائنڈ آؤٹ کرنا تھا کہ پاکستان کی جو ملٹری اور پولیٹیکل ہے اس میں کتنی انوالو تھی ان کی، اس کو بنگلہ دیش کو پاکستان سے اس سے جدا کرنا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن تھا۔ کوشچن نمبر اچھا، بنگلہ دیش جو ہے وہ بن گیا 16 دسمبر 1971 کو۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کو ایز اے ملک ایکسیپٹ کیا تھا فیبروری 1974 میں۔ یہ بھی سوال پیپر میں آتا رہتا ہے۔ تو کوشچن نمبر 74 ہے ہمارے پاس، 73 ہے ہو امنگ دا نیم آف دا کمیشن، اوکے ہو گیا۔ کوشچن نمبر 74 ہے صلح حدیبیہ واز ریفرڈ ٹو ایز ان قرآن، قرآن پاک میں صلح حدیبیہ کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بڑا ہی اہم سوال ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں، آپ کو صلح حدیبیہ کے بارے میں، یا اس کو فتح مبین بھی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ جی ہاں، اس واقعے کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے، فتح مبین بھی کہا جاتا ہے، صلح حدیبیہ بھی کہا جاتا ہے، اور بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا آغاز کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے بیعت کی۔ 6 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں، اور ہجرت کے 6 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف عمرہ اور حج کی نیت سے آتے ہیں، اور مکہ میں اعلان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حج اور عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو ان کے ساتھ تقریباً 1400 لوگ اور بھی، صحابہ کرام سمیت 1400 لوگ اور بھی ہوتے ہیں۔ تو 6 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت کیے ہوئے 6 سال ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تمام صحابہ کرام کو بتایا، تو تمام صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلمہ بھی ساتھ آئیں، اور بلدہ ایک جگہ ہے، تمام قریش وہاں پہ جمع ہو چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو وہاں بھیجا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ آتی ہے مکہ سے پہلے وہاں پہ ایک جگہ آتی ہے رضوان، حدیبیہ وہاں پہ جگہ آتی ہے۔ تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ قریش مکہ کے جو لوگ ہیں، کفار مکہ، وہ اس وقت ان کے جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ ناگزیر ہیں، اور ان کے عزائم انتہائی خطرناک ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہ ابو سفیان، ان کے جو بڑے لیڈر تھے، وہاں ان سے جا کے ملے، ان کو بتایا کہ جی آپ جو ہے مطلب ہے کہ یہاں پر ہم صرف اور صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں، ہم اور نہیں لڑنا نہیں چاہتے۔ تو ابو سفیان نے یہ کہا کہ جی آپ ایسا کریں، آپ عمرہ کر لیں، لیکن ہم باقی کسی کو اجازت نہیں دیتے۔ تو اس پر حضرت عثمان غنی نے کہا کہ نہیں جی میں بالکل بھی ایسا نہیں کہوں گا کہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ کروں۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی ہوتی ہے وہ لے کے ان کے ساتھ جاتے ہیں، وہ جو ہے قبضے میں لے لیتے ہیں حضرت عثمان غنی کو، اور یہ افواہ پھیلائی جاتی ہے کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے، حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے اکٹھا کیا سب کو، اور اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا اور دایاں ہاتھ میں بیعت لی، اور کہا کہ جب تک ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا بدلہ نہیں لیتے یہاں سے ہم بالکل بھی نہیں جائیں گے، چاہے ہماری گردنیں ہی کیوں نہ کاٹ گئے۔ تو اسی عرصہ میں جو ہے سارے لوگ جب تیار ہو گئے تو کفار مکہ کو جب پتہ چلا کہ لڑائی کے لیے جو ہے مسلمان تیار ہو چکے ہیں، تو انہوں نے صلح کے لیے بھیجا کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی کو بھی رہا کر دیا، اور پھر ایک معاہدہ لکھا دیا، اس معاہدے کا نام بیعت الرضوان، جو جگہ تھی وہ جو درخت تھا، درخت جس کے نیچے بیٹھے تھے، وہ درخت جو ہے قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، بیعت الرضوان سے جو ہے مشہور ہو گیا۔ اس درخت کو بہت شجرہ یا بیعت الرضوان بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جو ہے آپ کو پتہ ہے
کہ کفار مکہ کی طرف سے اور یہ مسلمانوں کی طرف سے یہ معاہدہ لکھا گیا، امن کا معاہدہ لکھا گیا، اور اس کو بیعت رضوان سے، فتح مبین سے اور صلح حدیبیہ سے یاد کیا جاتا ہے، اور جس درخت کے نیچے لکھا گیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیعت رضوان کہتے ہیں۔ تو اسی طرح کوشچن نمبر نیکسٹ پہ چلتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اب صلح حدیبیہ کے بارے میں شاید پہلے آپ نے سنا بھی ہوگا، تو اگر میرے کچھ الفاظ مطلب ہے کچھ علم میں کمی ہو تو آپ اس کو کمنٹس میں درستی کروا سکتے ہیں۔ کوشچن نمبر نیکسٹ پہ چلتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے پاس ہے جناب 75۔ who was the last governor general of the پاکستان؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اس کو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں۔ پاکستان کے جتنے بھی گورنر جنرل تھے، ٹوٹل پاکستان پہ گورنر جنرل بنے 4۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے جب پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوتا ہے تو پاکستان کے پاس اپنا کوئی آئین نہیں تھا، تو پاکستان نے سسٹم کو چلانے کے لیے انڈین ایکٹ 1935 کا سہارا لیا اور اس کے مطابق چلا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب پاکستان اور انڈیا کے اوپر قبضہ تھا تو اس وقت جو برٹش تو ویسرے تھا، اس کا جو عہدہ تھا ویسرے تھا، اور ویسرے سے پہلے اس کا گورنر جنرل ہوتا تھا۔ تو پاکستان نے ویسرے کی جگہ گورنر جنرل بنا دیا اور پرائم منسٹر۔ سب سے پہلا جو گورنر جنرل بنتے ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح خود بنتے ہیں، بانی پاکستان، 15 اگست 1947 سے 11 ستمبر 1948 تک۔ اس کے بعد قائد اعظم کی جیسے ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کے بعد خواجہ ناظم الدین جو ہے یہ بن جاتے ہیں۔ خواجہ ناظم الدین جناب 14 ستمبر 1948 سے لے کر 17 اکتوبر 1951 تک بنتے ہیں۔ خواجہ ناظم الدین کو آپ کو پتہ ہے کہ 17 اکتوبر 1951 کو جب لیاقت علی خان کو شہید کیا جاتا ہے لیاقت باغ راولپنڈی میں، تو اس کے بعد خواجہ ناظم الدین کو اس عہدے سے ہٹا کر پرائم منسٹر بنا دیا جاتا ہے، اور ان کی جگہ غلام محمد آ جاتے ہیں۔ غلام محمد صاحب 17 اکتوبر 1951 سے لے کر 7 اگست 1955 تک بیٹھتے ہیں۔ غلام محمد کی جو پارٹی تھی یہ آزاد بندے تھے، ان کی کوئی پارٹی نہیں تھی، جبکہ قائد اعظم اور خواجہ ناظم الدین کی مسلم لیگ پارٹی تھی۔ تو خواجہ ناظم الدین آزاد آدمی تھے، انڈیپینڈنٹ تھے، اس لیے 17 اکتوبر 1951 سے 7 اگست 1955 تک رہے۔ تو سب سے لمبا عرصہ جو رہے ہیں وہ غلام محمد ہی رہے ہیں، اور ان کی پارٹی انڈیپینڈنٹ تھی۔ ان کو ڈسمس کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ ڈسمس کیا جاتا ہے، اور ان کی جگہ ڈسمس ہونے کے بعد سکندر مرزا آ جاتے ہیں 7 اگست 1955 کو ایز گورنر جنرل، اور یہ 23 مارچ 1953 کو نیا جب آئین آتا ہے تو یہ گورنر جنرل کا عہدہ ختم کر کے اس کو پریزیڈنٹ میں کنورٹ کیا جاتا ہے، اور یہ پہلے سکندر مرزا پہلے پریزیڈنٹ پاکستان بن جاتے ہیں۔ تو یہ جناب ایک چھوٹی سی ہسٹری تھی گورنر جنرل کی۔ تو سوال ایک یہ آتا ہے کہ ہو واز دا لاسٹ گورنر جنرل؟ سکندر مرزا۔ ہو واز دا گورنر جنرل وچ ٹینیور از موسٹ؟ سب سے زیادہ ٹینیور کس کا زیادہ تھا؟ تو غلام محمد۔ سب سے شارٹیسٹ ٹینیور کس کا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح۔ یہ سوال پیپر میں اکثر آتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جب پہلا آئین آتا ہے 1956 میں، تو پاکستان کو کتنے عرصہ لگ جاتا ہے پہلا آئین اپنا آئین لے کے آنے میں؟ 9 سال۔ کوشچن نمبر 76 پر چلتے ہیں۔ 76 اور 77 یہ ہمارا کوشچن اکٹھا ہی کوشچن ہوگا، اور یہ آج کا ہمارا آخری کوشچن ہوگا۔ تو یہ جناب کوشچن انڈس واٹر ٹریٹی سینتاس معاہدے کا یہ ریپیٹڈ کوشچن ہے، لیکن میں نے کیونکہ نئے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں ان کو نہیں پتا کہ پچھلے لیکچر میں کون سی چیز ریکارڈ ہوئی ہے، جو نئے آ رہے ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ سینتاس معاہدہ یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے 19 ستمبر 1960 کو کراچی میں۔ معاہدہ کروانے والا کون ہے؟ ورلڈ بینک ہے۔ اس کے اندر اس نے یہ لکھا ہے انڈس ٹریٹی واٹر اپورشنمنٹ اکارڈنگ بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا واز بروکن بائی، کہ کس کو اس نے بروک کیا تھا؟ ورلڈ بینک نے۔ اب یہ پاکستان کو سائڈ لکھے اور یہ انڈیا کی سائڈ لکھے۔ اس معاہدے کے تحت 3 دریا پاکستان کو دیے جائیں گے اور 3 دریا انڈیا کو جائیں گے۔ آپ نے کوڈ یاد رکھنے ہیں۔ پاکستان کو جو دریا ملتے ہیں ICJ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی ہوتا ہے، ICJ سے پاکستان کے دریا انڈس، چناب، جہلم پاکستان کی طرف سے سائن کرتے ہیں ایوب خان۔ انڈیا کا جو دریا ملتے ہیں 3 RBS راوی، بیاس، ستلج، اور جواہر لال نہرو، پنڈت جواہر لال نہرو کے پرائم منسٹر ہوتے ہیں، وہ کراچی میں آ کر معاہدہ کرتے ہیں۔ یہ سوال ہمارے جو 77 ہے اس کے اندر اس نے پوچھا ہے کہ سائن پاکستان کی طرف سے کون کرتے ہیں، تو وہ جناب ایوب خان کرتے ہیں۔ یہ جناب 77 کو سے ختم ہو گئے۔ کل اس ٹاپک کے اوپر اس ماڈل پیپر پر ہمارا آخری لیکچر ہوگا 78 سے 100 تک۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم کل جو ہے
آپ سے ملاقات کریں گے. اور یہ جناب ہمارا کوشچن 211 ماڈل پیپر نمبر کوشچن نمبر 61 سے 77 تک. تو یہ ہمارے اس لیکچر کے اوپر ماڈل پیپر کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو ہے 5 لیکچر ہو چکے ہیں. جی ہاں 5 لیکچر ہو چکے ہیں. اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس کا یہ جو آج ہمارا جو لیکچر تھا یہ 5واں تھا. 6 لیکچر کے اوپر ایک ختم ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اتنا مواد نکلتا ہے. آپ نے ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے تو انشاءاللہ آپ پاس ہو جائیں گے. تھینک یو ویری مچ.